بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ مد لین لازم کسے کہتے ہیں اور مد لین عارض کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ مد فرعی کی 4 اقسام کون کون سی ہیں۔ اس کے اندر ہم نے مد لازم کو بھی دیکھا اور مد عارض کو بھی ہم نے دیکھا تھا۔ مد لازم کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی کہ جزم یا پھر شد آ جاتی ہے تو سٹارٹنگ کیا تھی؟ اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آتا ہے تو پھر وہ مد لازم ہوتا ہے۔ سیم ٹو سیم یہی ڈیفینیشن ہے، لیکن سٹارٹنگ ذرا چینج ہے۔ وہاں تھا کہ حروف مدہ کے بعد، لیکن مد لین لازم میں ہے کہ اگر حروف لین کے بعد سکون اصلی یعنی کہ جزم یا پھر شد آ جاتی ہے تو حروف لین کون کون سے ہوتے ہیں یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا، پڑھایا تھا میں نے آپ کو۔ اگر واو ساکن یا پھر یا ساکن سے پہلے زبر آ جاتی ہے تو ہم اس کو گولائی میں پڑھتے ہیں نرمی کے ساتھ۔ پیچھے حروف لین ہو آگے سکون اصلی ہو تو وہ کہلاتا ہے مد لین لازم۔ ٹھیک ہے، مثال دیکھتے ہیں اس کی، آپ کی اسکرین پہ ہے، یہاں پہ دیکھیں ایک مثال ہے عین۔ اب عین زبر یا عی، یا کے اوپر جزم ہے یعنی کہ یا ساکن ہے، پیچھے زبر ہے، تو یہاں پر حروف لین میں سے یا لین کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین آ گیا یعنی کہ پیچھے حروف لین استعمال ہو گیا۔ آگے سکون اصلی کیا ہوتا ہے؟ جزم یا شد آنا چاہیے، تو یہ آگے جزم آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حروف لین کے بعد سکون اصلی میں سے جزم یا پھر شد آ جاتی ہے تو وہ مد لین لازم ہوتا ہے۔ یہاں پر حروف لین کے بعد سکون اصلی میں سے جزم آ رہی ہے تو یہاں پر جو مد ہوگی وہ مد لین لازم کہلائے گی۔ اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ اس کی مقدار ہوتی ہے 3 الف تک۔ 3 الف تک ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ 3 الف تک اس کو پڑھتے ہیں عین، یہ ہوتا ہے 3 الف تک۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں مد لین عارض کو۔ مد لین عارض کسے کہتے ہیں؟ ہم نے مد فرعی کی اقسام کے اندر مد عارض کو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے تو سیم ٹو سیم یہی ڈیفینیشن ہے، لیکن سٹارٹنگ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ اگر حروف لین کے بعد سکون عارضی ہوتا ہے تو وہ مد لین عارض کہلاتا ہے۔ سکون عارضی کیا ہوتا ہے؟ اگر وقف کی وجہ سے متحرک مطلب جس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہے وہ ساکن کر دیا جائے وہ سکون عارضی ہوتا ہے۔ پیچھے حروف لین ہونے چاہیے اور آگے سکون عارضی ہو، آسان الفاظ میں کہ آگے وقف ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے صرف۔ اب حروف لین کے بعد سکون عارضی یعنی کہ آگے وقف ہو رہا ہو اور متحرک ساکن کر دیا جائے وہ مد لین عارض کہلاتا ہے۔ مثال دیکھیں گے، یہ مثال آپ کو سورہ قریش کے اندر مل جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں پہ دیکھیں والصیف، اب سواد زبر یا صحیح، یا ساکن سے پہلے زبر ہے جو کہ سواد کے اوپر ہے تو حروف لین استعمال ہو گیا یعنی کہ یا لین استعمال ہو رہا ہے، پیچھے آگے وقف ہو رہا ہے، وقف کی وجہ سے فا کو ساکن کیا جا رہا ہے، تو جب بھی وقف کی وجہ سے کسی کو ساکن کر دیا جائے وہ سکون عارضی ہوتا ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حروف لین کے بعد سکون عارضی ہے، بالکل میں کہہ سکتا ہوں۔ مثال میں نے آپ کو دے دی ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو۔ اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ آپ اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں، درمیانہ لمبا کر کے پڑھیں یا پھر زیادہ لمبا کر کے پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن افضل طریقہ کیا ہے، بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں۔ مد لین عارض کو آپ تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں، جیسے کہ میں اس کو یہاں پہ پڑھوں گا والصیف، بس یہ زیادہ افضل طریقہ ہے۔ کلیئر ہے؟ اب چلتے ہیں، ایک بات ہم دیکھتے ہیں، کسی نے کمنٹ باکس میں پوچھا ہے کہ کیا
بسم اللہ کو آگے سورت کے ساتھ ملا کے ہم تلاوت کر سکتے ہیں، دونوں کو ملا سکتے ہیں، بسم اللہ کو اور آگے سورت کو؟ تو بالکل اگر کوئی ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے، گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، جائز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کے آپ پڑھیں، تو وہ قرآن پاک کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ بسم اللہ کے بعد وقف کریں، سٹاپ ہو جائیں، آگے سورت سٹارٹ کریں۔ اگر کوئی ملا کے پڑھتا ہے جائز تو ہے، لیکن اس میں قرآن پاک کی ذرا خوبصورتی کا فرق ہے۔ آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور قرآن پاک کی جو وہ آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا سورہ مزمل کے اندر، آپ اس آیت کو فالو کریں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کے آپ وقف کر لیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔